السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا الذین كانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون السمع افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے روبرو لائیں گے۔ وہ لوگ جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، کیا کافروں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ میرے بندے کو میرے علاوہ اپنا دوست بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے مہمانی کے طور پر تیار کر کے رکھا ہے۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور اسی سورت سے آیت نمبر 100، 101، 102 یعنی 100، 101، 102 یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، یعنی جس دن قیامت قائم ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے روبرو جمع فرمائے گا، اور جس دن مومنوں کافر اچھے برے سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے، تو اللہ نے فرمایا اس دن ہم جو انکار کرنے والے ہیں ان کے سامنے جہنم کو لے کر کے آئیں گے۔ یہاں پر یاد رکھیے، اصل میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے کافروں۔ بے شک جہنم کو اس دن ہم کافروں کے روبرو لائیں گے، لیکن کافر کا مطلب اصل میں ہوتا ہے انکار کرنے والا۔ کافر ہر وہ شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کا انکار کر دے۔ کافر ہر وہ آدمی ہے جو نبی کی تعلیمات کا انکار کر دے۔ کافر ہر وہ آدمی ہے جو نبی کی تعلیمات کو عمدن چھوڑ کر کے اس کے پیرلل کسی چیز پر چلنے کی کوشش کرے۔ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ موجود ہے اور اس کو جان بوجھ کر کے چھوڑ کر کے اس کے پیرلل، اس کے برابر دوسرے راستے پر چلے، دوسرے دین پر چلے، دوسرے طریقے پر چلے، دوسرے سنت پر چلے، ان تمام کو کافر کہا جاتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر خبر دیا ہے، بتلایا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو قائم فرمائے گا تو کافروں کو عذاب دینے سے پہلے جہنم کو اس کے روبرو اللہ تبارک و تعالیٰ لائے گا۔ اللہ لائے گا، دیکھ لو جہنم یہی ہے۔ ایسا کیوں کیا جائے گا؟ ایسا اس لیے کیا جائے گا کہ عذاب میں مبتلا ہونے سے پہلے اپنے عذاب کی کیفیت کو دیکھ لیں کہ ان کو کیسا عذاب ہونے والا ہے۔ جہنم کو ان کے سامنے ظاہر کیا جائے گا، جہنم کو ان کے سامنے لایا جائے گا تاکہ جہنم کو دیکھ کر کے وہ اپنے دل کے اندر خوف، حزن، غم، ملال، افسوس، حسرت کو محسوس کریں کہ ہم نے اس دنیا کو اور دنیا کی زندگی کو پا کر کے ہم نے کیا کیا، کیسے اس کو ہم نے گنوا دیا۔ اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے اسی دنیا کو بنانے کے لیے دیا تھا، لیکن ہم نے اس دنیا کی زندگی کو برباد کر دیا، جس کے نتیجے میں آج اتنے بھیانک انجام سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔ جیسا کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الجنت و صفت نعیمہا و آلیہا، باب جہنم اعاذنا اللہ من، حدیث نمبر 2842۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوتا بجہنم یومئذ، جب قیامت قائم ہوگی تو جہنم کو لایا جائے گا۔ جہنم کو کیسے لایا جائے گا؟ گھسیٹ کر کے لایا جائے گا۔ کیسے گھسیٹ کر کے لایا جائے گا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت بتلائی کہ لہا 70,000 زمام، جہنم کو گھسیٹ کے اس طرح سے لایا جائے گا کہ جہنم میں 70 لگام لگے ہوں گے۔ ابھی گھوڑا ہوتا ہے نا، گھوڑا کو کنٹرول میں کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کو لگام لگایا جاتا ہے، اور لگام کو پکڑے ہوا کون ہوتا ہے؟ جو رائڈر ہوتا ہے، جو گھڑ سوار ہوتا ہے، وہ لگام کو پکڑ کر کے کھینچتا ہے تو گھوڑا رک جاتا ہے، ڈھیلا چھوڑتا ہے تو گھوڑا بھاگنے لگتا ہے۔ ویسے ہی جہنم کے اوپر جہنم کے ساتھ 70 لگام لگے ہوں گے، 70,000 لگام لگے ہوں گے، 70,000 لگام لگے ہوں گے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مع کل زمام 70,000 ملک، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے، یعنی 70,000 لگام ہوگا،
اور 70,000 لگام کو پکڑنے میں سے ہر لگام کو پکڑنے والے 70,000 فرشتے ہوں گے جو جہنم کو گھسیٹ کر کے لا رہے ہوں گے. آپ سوچ سکتے ہو کہ جہنم کیسا ہوگا, اور اس کو دیکھ کر کے جو جہنمی ہوگا وہ کیسے اپنے دل کے اندر ایسا جذبہ محسوس کرے گا کہ اس کو لگے گا کہ میں کاش مٹی ہو جاتا, کاش آج میرا وجود ہی نہیں ہوتا, کہ اتنے بھیانک عذاب سے ہم کو دوچار ہونا ہے. اس کا منظر دیکھتے ہی اس کے دل کے اندر یہ خوف, حسرت, نا امیدی اور حزن و ملال پیدا ہوگا. اور اسی چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو لائے گا تاکہ کافر کو سمجھ میں آ جائے کہ دنیا کی جو بیش قیمت زندگی اس کو ملی تھی کیسے اس نے اس کو ضائع کر دیا. سامعین کرام, اس بات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس کے بعد کہا. کیوں کہا؟ تاکہ ہم لوگوں کو کان کھول کر کے سمجھ لینا چاہیے. حضرت تو ڈیلی بول رہی, ہمیں سن لے بھی رہی, لیکن ہمیں کیا کر رہے ہیں ہم خود ہم کو اندازہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ڈیلی علماء کرام کی زبان سے نکلتی ہے باتیں, ڈیلی ہم لوگ سن رہے ہیں, لیکن تمام چیزوں کو سننے کے باوجود جو ہمارا اس کے خلاف رد عمل ہے اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے ابھی آپ کے سامنے کیا کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرَضًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن ہم انکار کرنے والوں کے سامنے جہنم کو لائیں گے. آگے اللہ نے اس کی تفسیر بیان کر دی. کیا بیان کیا؟ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي. جس دن جن لوگوں کی, یعنی ایسے کافروں کے سامنے جہنم کو لایا جائے گا جن لوگوں کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھی. جن لوگوں کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھی. اللہ کی یاد کیا ہے؟ آپ پھٹ سے کہیے گا نماز ہے. اللہ کی یاد کیا ہے؟ آپ پھٹ سے کہیے گا اللہ کا ذکر ہے. جب موقع ملتا کر لیتی نا ہمیں, لیکن اللہ کی یاد سے مراد وہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے. اللہ کی یاد سے مراد وہ نبی کی تعلیمات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ نبی کی دل پہ اتارا اور نبی نے اپنی زبان مبارک سے لوگوں کو بتایا. اصل میں اللہ کی یاد یہ ہے جو ہمارے سامنے دین ہے, جو ہمارے سامنے دین ہے اصل میں وہ اللہ کی یاد ہے. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد کہا وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا, اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھیں گے. کیا مطلب؟ مطلب یہ نہیں کہ وہ بہرے ہوں گے, مطلب یہ کہ ان کی آنکھیں بھی ہوں گی, مطلب یہ کہ ان کے پاس کان بھی ہوں گے, مطلب یہ کہ وہ سوچ بھی سکتے ہوں گے, مطلب یہ کہ وہ سمجھ بھی سکتے ہوں گے. لیکن تمام چیزوں کے رہنے کے بعد ان کے سامنے جب اللہ کا کلام پڑھا جائے اور تمام چیزوں کے سمجھ بوجھ ہونے کے بعد جب ان کے سامنے نبی کی تعلیمات کو پیش کیا جائے تو نبی کی تعلیمات کو سنا اور سننے کے بعد اس کان سے سن کر کے اس کان سے نکال دیا. اسی کو کہتے ہیں اصل میں انکار کرنے والا. یاد رکھیے گا. ابھی کیا صرف کافر ہی ایسے لوگ ہیں؟ کیا کافر ہی صرف ایسے ہیں کیا؟ نہیں. جو لوگ اپنے آپ کو سو کالڈ مسلم کہتے ہیں, جو لوگ اپنے آپ کو سو کالڈ مسلمان کہتے ہیں, ان کے اندر یہ بات زیادہ پائی جاتی ہے کہ ان کے سامنے اللہ کے کلام کو پیش کیا جائے کسی نہ کسی کارن سے اس کو وہ رد کر دیتے ہیں, ٹکرا دیتے ہیں. ایک آیت کریمہ سن لیجئے, سورۃ الزخرف آیت نمبر 36. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو آدمی, اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ کی یاد سے آنکھوں کو بند کر لے, جو کوئی اللہ کی یاد سے آنکھوں کو بند کر لے. آنکھوں کو بند کر لے, کیا سنتا تو کان سے ہے نا, آنکھوں کو بند کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سن لیا, کرنا نہیں اس کو. چاہے آپ قرآن کے معاملے میں لے لیجیے, چاہے دنیاوی معاملے میں لے لیجیے, کسی چیز کو کرنا ہوگا تو بہت غور سے سن لیں گے, ایک ایک پہلو پر غور کر کے پھر اس طرح سے عمل کریں گے, اور جس چیز کو نہیں کرنا ہے دیکھیں گے. اسی کو کہتے ہیں آنکھ بند کرنا, اسی کو کہتے ہیں آنکھ بند کرنا. اب اس چیز پر اپنے آپ کو ہر چیز کو کمپیریزن کر لیجئے. کوئی کسی کا داروغہ نہیں ہے, کوئی کسی کے اوپر جج نہیں ہے. ہر آدمی اپنے اوپر خود جج بن جائے اور دیکھے کہ اس کے سامنے اللہ کی آیات آتی ہے, اس کے سامنے نبی کا فرمان آتا ہے, اس کے سامنے دین آتا ہے, وہ اس پر کتنا چلتے ہیں اور کتنی چیزوں سے آنکھ بند کر لیتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو کوئی اللہ کی آنکھ سے, اللہ کی یاد سے آنکھوں کو بند کر لے, یعنی تغافل برتے, جان رہا ہے, سمجھ رہا ہے, مولوی صاحب کی زبان سے سن بھی رہا ہے,
ہو رہا ہے نا، آپ دیکھیے گا ہر جگہ پیسہ ہو رہا ہے. سو کروڑ مسلمان لوگ بھی کر رہے ہیں اور 100 کروڑ متقی پرہیزگار لوگ بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. اس میں سبھی لوگ ایک ہی حمام میں بالکل کلیئر ہیں، سبھی لوگ ایک ہی حمام میں کلیئر ہیں. دیکھیں گے، چھوڑو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے آنکھ بند کرے تو اللہ نے اس کے بعد فرمایا نقیض لہو شیطانا فہو لہو قرین، تو ہم اس پر ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں الگ سے. شیطان کو مقرر کرنے کا مقصد اور مطلب کیا ہوتا ہے؟ تاکہ اس کے کان کو اور بند کر دے، اس کے آنکھ کو اور بند کر دے، اس کے دماغ کو اور ردی کر دے، تاکہ اس کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جائے، سننے کے بعد بھی وہی کرے جو اس کا دل کرتا ہے. اس کے سامنے نبی کی تعلیمات پیش کی جائے، سننے کے بعد بھی وہی کرے جو اس کا دل کہتا ہے. شیطان اس پر مقرر ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی آنکھیں اللہ کی یاد سے پردے میں چلی جاتی ہے. اسی بات کو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ اس دن جہنم کو ان کافروں، ان انکار کرنے والوں کے سامنے لایا جائے گا جن لوگوں کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں چلی گئی. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. کیا مطلب؟ اندھے تھے، بہرے تھے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہے، دل اندھا ہو جاتا ہے. کلیئر تعلیم رہے گا پھر بھی وہی کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا. کلیئر تعلیم رہے گی پھر بھی وہی کریں گے جس سے لوگ خوش ہو جائیں. لوگ ہم سے ناراض نہیں ہونا. کلیئر تعلیم رہے گی لیکن اس کے باوجود وہی کریں گے جس کی طرف شیطان بہکا کر کے لے جائے گا. اسی کو کہتے ہیں انکار کرنا اللہ کی آیتوں کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا. اور انہی لوگوں کے بارے میں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ قیامت کے دن جہنم ان کے سامنے لایا جائے گا وہ لوگ جن کی آنکھیں میرے یاد سے پردے میں رہتی تھیں اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. سامعین کرام، بہت ہی غور و فکر کی باتیں ہیں جس پر بار بار غور کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کا ذکر کرتے ہوئے کلیئر کہہ دیا. مشرکوں کا ذکر، مشرک لوگ جو ہوتے ہیں بابا صاحب کو، پیر صاحب کو، فلاں صاحب کو، فلاں بابا کو، جو ان کے مزاروں پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر کے پھول چڑھاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، چڑھاوا چڑھاتے ہیں اور پھر مانتے ہیں. ان کا مطلب اور ان کا مقصد اور ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ پیر صاحب کل قیامت کے دن یا قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے ریڈی رہیں گے. آپ جا کے دیکھ لیجیے، یہی عقیدہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا عقیدہ نہیں. اللہ نے فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. کیا کافر لوگ یہ خیال کرتے ہیں، یہ کافر لوگ خیال کرتے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے نہیں، کیا یہ کافر لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو میرے مقابلے میں اپنا ولی بنا لیں گے؟ کافر لوگ کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے مقابلے میں اپنا ولی اور دوست بنا لیں گے؟ ابھی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں نا، اور کیا کہتے ہیں کہ اپنے تمام امت کے گناہوں کا بوجھ اپنے گردن پر رکھ کر کے سولی پر چڑھ گئے اور پھر قیامت کے دن ہم لوگ کو بچانا گئے. یہ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ عقیدہ ہے. اسی طرح سے بہت سارے لوگ فرشتوں کو پوجتے ہیں. کیوں فرشتوں کو؟ اس لیے پوچھتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ہمارے لیے سفارش کریں گے. اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ پیروں کو، ولیوں کو، قطب کو، ابدال کو، خواجہ معین الدین چشتی کو بنا لیا، خواجہ غریب نواز کو بنا لیا، خواجہ صابر کلیری کو بنا لیا کہ یہ ہمارے پیر صاحب ہیں، جنید بغدادی کو بنا لیا، پیران پیر بنا لیا، غوث العظم کو، اور کہا کہ یہ لوگ اللہ کے پہنچے ہوئے بندے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں کل قیامت کے دن یہ ہماری مدد کرنے والے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ کیا یہ کافر لوگ سمجھ لیے ہیں کہ میرے علاوہ میرے بندوں کو وہ اپنا دوست بنا لیں گے؟ نہیں بنا پائیں گے. کیوں نہیں بنا پائیں گے؟ اللہ نے مزید قرآن کریم میں فرمایا ہے کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا. یہ جو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا مانا یا پھر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مان کر کے ان کی عبادت کی یا پھر بڑے بڑے پیروں اور ولیوں کو اپنا معبود مان کر کے ان کے سامنے سر کو جھکایا، کل قیامت کے دن یہ تمام کے تمام ان عبادتوں کا انکار کر دیں گے کہ نہیں، ہم نے نہیں کہا تھا ان کو عبادت کرنے کے لیے، یہ لوگ اپنی مرضی سے شرک کیے ہیں، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے.
اور یہ لوگ دشمنی رکھیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے کہ مشرکوں کو بھی اللہ نے کافری کہا ہے. ابھی مسلمان ہیں اور شرک کر رہے ہیں. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے کون ہیں؟ یہ تو وہی لوگ ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مانتے ہیں. تو یہ مشرک ہے نا. یہ پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کو ماننے والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور پھر ان کو بھی اپنا ماوا اور ملجا مانتے ہیں. یہ خواجہ غریب نواز کو ماننے والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہی مسلمان لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہاں پر کافر کہا ہے. ہم نے کافر نہیں کہا، اللہ نے خود کافر کہا اور کہا کہ یہ میرے بندوں کو، جو میرے بندے میرے مقابلے میں اپنا دوست بنا لیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. بلکہ قیامت کے دن یہی بندے ان کی عبادتوں کا انکار کریں گے. اور آگے اللہ نے فرمایا انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. بے شک ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو مہمانی کے طور پر تیار کر کے رکھا ہے کہ ان کی مہمانی جہنم کے ہی عذاب سے ہونے والی ہے. ہم آپ کو ایک بات اور بتا دیں کہ یہاں سے لے کر کے کچھ آیتوں تک آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو بدعات و خرافات میں پڑے رہتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایک طرف ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف کفر و شرک اور بدعتوں میں پڑے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے، خالص انکار کرنے والوں کا ذکر نہیں کیا ہے. ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی توکل اور ایمان رکھے اور دوسری طرف غیر اللہ سے بھی مانگنا شروع کرے. ایسے لوگوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہا ہے، جس کا ذکر ابھی آگے بھی آپ کے سامنے آنے والا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا